نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا یہودیوں کی طرح نرسنگا بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 604۔ ایوب سختیانی نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں، اور سوا قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات 1 دفعہ کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 605۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر 1 دفعہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 606۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات 1 دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اسی حدیث کا ذکر کیا، مگر لفظ قد قامت الصلاۃ 2 ہی دفعہ کہا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 607۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے، جن کا ایسے خیال بھی نہ تھا، وہ اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ امام مالک نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسا انصاری سے خبر دی۔ پھر عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے۔ صبح ہوتی پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو جاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری فوج سمیت آ گئی۔ انس نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائی ہوئی لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 610۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی کہتے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ امام مالک نے سمی سے جو ابو بکر عبد الرحمن بن حارث کے غلام تھے خبر دی، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے تو پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہتا، تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ عبداللہ بن حارث بصری نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا، بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیامگاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوب اذان دیں۔ راوی نے کہا وہ نابینا تھے، اس وقت اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔
عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔